ہر ایک اپنا وقار رکھتا ہے، ہر ایک اپنا مقام رکھتا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں انسان کے لیے بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان ان چیزوں کو، رشتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ تو پھر اگر سارے عالم میں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا ہے، تو پھر وہ صحابہ کرام کی جماعت جن کے اوصاف، جن کی مدح قرآن کرے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جن کی مدح کرے، تو ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا اور ایسے الفاظ استعمال کر کے پھر امت میں انتشار پھیلانا، یہ کہاں کا عدل اور انصاف؟ جن پر صدیاں بیت گئیں کہ جمہور اہل سنت والجماعت کا جس پر متفقہ فیصلہ تھا، جن کی عدالت پر امت کا اجماع تھا، اور آج ان لوگوں کو جو پہلے گزر گئے، ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور بعد کے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اہل سنت والجماعت کے بہت سارے لوگوں نے اہل بیت اطہار کی فضائل چھپائے ہیں۔ کس نے چھپائے ہیں؟ اٹھا کر کے پڑھیے، کتنا بڑا الزام ہے ان لوگوں پر جو محدثین گزر چکے ہیں دنیا کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے گئے۔ کس منہ سے وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں؟ کس منہ سے وہ لوگ یہ تانا دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کو اہل بیت اطہار کے فضائل کو چھپایا گیا ہے دنیا سے؟ کسی بھی محدث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، ساری کتابیں بڑی بڑی اہل بیت اطہار کے فضائل سے، اور اس کے بعد کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، مجدد الفسانی کو دیکھیے، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو دیکھیے، مجدد الفسانی سرہندی کو دیکھیے، اس کے بعد بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے تو ساری زندگی اہل بیت اطہار کی حرمت پر جان قربان کرنے کی جو ہے دعوت دی ہے، اور عملی طور سے ان کے نقش قدم پر چل کر کے دکھایا ہے۔ تو جنہوں نے اپنا سب کچھ کسی کے لیے قربان کیا ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی فضائل چھپائے امت سے، یہ صریح الزام ہے، دھوکہ ہے اور بہتان۔ یہ حقیقت سے پرے کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک طرف تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اہل بیت اطہار پر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے تو بھی کم ہے، لیکن جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں گے، ہم ان کو بھی اتنا ہی مردود سمجھیں گے کہ جو اہل بیت اطہار میں سے نعوذ باللہ کسی کی اگر تنقیص کرتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے استعمال کریں گے۔ قرآن کریم جن کی تعریف کرے، قرآن کریم جن کی مدح کرے اور جا بجا کرے، الگ الگ انداز میں کرے، تو قرآن سے بڑھ کر کے کون سی تاریخ ہو سکتی؟ کہ لوگ تاریخ کا حوالہ دیتے، ابن عساکر نے یہ لکھا ہے، یہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ ساری تاریخ کی کتابیں ہیں۔ تو میں نے کہا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات، کہ جن کے عدل پر قرآن، جن کا عدل قرآن بیان کرے، جن کی فضیلت قرآن بیان کرے، جن کے جنتی ہونے کو قرآن بیان کرے، اور جن کے اوصاف، وہ اوصاف جو ہر ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے، وہ قرآن بیان کرے، تو بعد کے کسی بھی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس مقدس جماعت پہ جسے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا لب کشائی کرے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ یہاں پر ایک بات اور بہت پتے کی بات آپ کے سامنے بیان کر دینا بہت مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اب بہت ساری باتیں جو ہے نا کھل کے کرنے کا وقت ہے، اور کھل کر کے کرنی چاہیے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے اعتدال کے قائل ضرور ہیں، لیکن جب بات سر سے اوپر چلی جائے تو اس وقت پھر بہت ساری باتیں وہ کرنی پڑتی ہیں۔ یہ جو چندہ آج ہو رہا ہے، لورن میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے کھیت کے اندر، بہت ہی ضرورت کی جگہ پر اہمیت کی حامل مسجد ہے، تو آپ اس مسجد کا ضرور تعاون کریں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے گا، اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اس کو جو بھی محرکات تھے، جو بھی اسباب تھے، جن لوگوں نے بھی حضرت حسین کے قتل میں معاونت کی ہے، وہ جس طریقے سے بھی کی ہے، ہم تمام کو ملعون سمجھتے ہیں، بالکل ملعون سمجھتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور نہ ہمارے دل میں ان کے لیے عزت تھی، نہ ہے، اور نہ کبھی رہے گی، چاہے وہ یزید ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ ہم یزید کو کسی بھی طرح نہ دل میں جگہ دیتے، نہ دماغ میں جگہ دیتے، لیکن کوئی اگر یوں کہے کہ یزید شیطان کی اولاد تھا تو وہ کہنے والا سب سے بڑا شیطان، کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا بہت سخت الفاظ لگ رہے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔
ہر بات، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ اعتدال کا دامن تھامنے کو کہتے رہتے ہیں، لیکن کیا کریں جب جن مقدس جماعت کہ جو ہمارے لیے قرآن سے جن کی عظمت ثابت ہو، کوئی ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے، کوئی ان کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالے، اور پھر بہت سارے اپنے لوگ بھی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ بھی اسی راستے کے راہی ہونے لگے ہیں، وہ بھی یہی بولی بولنے لگے ہیں. تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یزید نہ کبھی ہمارے دل میں تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. لیکن کوئی یہ کہے کہ یزید شیطان کی اولاد تھا، مطلب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرے، وہ بھی اتنا ہی ملعون ہے جتنا یہ کہنے والا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمپل سی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو رد کیا، ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، تو ہم بھی یزید کو رد کریں گے، ہم بھی یزید کو جو ہے ملعون قرار دیں گے. لیکن حضرت امام حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اگر حضرت معاویہ کو قبول کیا ہے تو ہمیں بھی ساری امت کو قبول کرنا چاہیے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے آقا کریم کے جو الفاظ ہیں، جو ارشادات ہیں، اس کو بھی ذرا پڑھ کر کے دیکھیے کہ آقا کریم نے حضرت معاویہ کے لیے کیا الفاظ ارشاد فرمائے. تو حضرت یزید کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ یزید تک رہنی چاہیے، اس کا تعلق حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی کرے ان کی زبان سے اور کوئی سب کو ختم کرے گا تو اس کا بھی شریعت اسلام میں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اتنا ہی مردود اور ملعون ہے جتنا یزید. یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، ان میں سے کوئی بھی، چونکہ میں بات اس لیے بھی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. معاملہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ باؤنڈری جب کراس کرو گے، یہ لمٹ جب کراس کرو گے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہے گی، تم آگے ہی بڑھتے چلے جاؤ گے. اور ایسا ہو رہا ہے کہ آئے دن کوئی حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور پھر کوئی بدبخت اس سے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اور یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہے، میری زبان سے امت کی ماں نہیں ہے، قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ان کے بارے میں ایسے الفاظ الامان والحفیظ اور ان کے بارے میں ایسے عقائد، تو پھر یوں کہے کہ نہیں اعتدال کے ساتھ چلتے رہو، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے افضل ترین صحابی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آج بھی آقا کریم کے ساتھ مدفون ہے، اور ہمارا عقیدہ کل قیامت میں اٹھیں گے تو حضرت ابوبکر اور عمر کے ساتھ آقا کریم اٹھیں گے اور جنت میں بھی ایک ساتھ جائیں گے. اگر اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور یوں کہا گا، یہ بھی کسی کی کہنا سنی میں آ کر کے اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھی پر سب کو شتم کرتے تھے، اس وقت کس منہ کو لے کر کے آقا کریم کے سامنے پیش ہوں گے؟ کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ کہ یہ مقدس جماعت جنہوں نے قدم قدم پر آقا کریم کی آقا کریم کا وہ ساتھ دیا ہے، وہ قربانی دی ہے عسرت اور تنگی میں، پریشانیوں میں. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کریں نا، مشکل حالات میں ہمارا کوئی ساتھ دے تو ہم زندگی ساری اگر ہم ضمیر والے ہوں گے تو احسان یاد رکھتے ہیں، یار فلاں نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، میرے اپنے کام نہیں آئے تھے لیکن فلاں نے میرا ساتھ دیا تھا، زندگی ساری اس احسان کو یاد رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کن کن مواقع کے اوپر آقا کریم کا کیسا کیسا ساتھ دیا ہے. یہ صحابہ کرام کا احسان نہیں تھا، میں احسان نہیں جتلا رہا ہوں، لیکن چونکہ اللہ نے اس جماعت کو آقا کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں. عسرت میں، تنگی میں، خوشی میں، غمی میں، کن کن مواقع پر آقا نے کیا کچھ نہیں دیا اس امت کو. اور اس صحابہ کی جماعت نے، تصور کیجئے ہجرت کا واقعہ پڑھ کر کے دیکھیے جو ہجرت حبشہ کی ہوئی تھی. آج چند ساعات کے لیے پچھلے دنوں میں جب بمباری ہو رہی تھی، اپنے گھروں کو 4-4 6-6 دن کے لیے چھوڑ کر کے جب گئے تھے، اس کے بعد کیا تاثرات تھے ہمارے. اپنا گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے جی. حالانکہ سامنے کسی کے گھر جا کر کے اچھے سے 6 دن گزارے، اس نے ضیافت بھی کی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے. یہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا، کبھی حبشہ کی ہجرت کی، کبھی مدینہ کی ہجرت کی، اور کبھی آقا کے فرمان پہ تبوک میں چلے گئے، کبھی احد میں چلے گئے، کبھی بدر میں چلے گئے، کبھی حنین میں چلے گئے، کبھی موتا میں چلے گئے. کیا کچھ نہیں کیا اس امت کے لیے صحابہ کرام نے. اور تاریخ کے حوالے دے کر کے امت کو صحابہ کرام سے متنفر کیا جاتا ہے. بدترین لوگ اس روح زمین کے وہ لوگ.